مسلم انصاری کی لکھی ہوئی ایک کہانی آپ کی خدمت میں پیش ہے، جس کا عنوان ہے گاؤں سے شہر دیکھنے آئی لڑکی۔ مجھے یاد پڑتا ہے اپنے ایک اور سفر سے، جب میں مشرقی پاکستان کے کسی گاؤں سے شہر کے گھر لوٹا۔ کمرے کے دروازے پہ لگا تالا زنگ پکڑ چکا تھا۔ انہی دنوں جب میں موجود نہیں تھا، محلے دار میری غیر موجودگی میں میرے نام آئے تمام خطوط بغیر کھولے دروازے کے نیچے سے اندر سرکا دیا کرتے تھے۔ چرچراتی آواز کے ساتھ جب دروازہ اندر کی جانب کھلا تو فرش پہ بے تحاشا پھیلے خطوط کے مجمع نے مجھے مایوس کر دیا۔ رنگ برنگے لفافوں میں لپٹے خطوط جن پہ کسی بھیجنے والے کے گھر کا پتہ درج نہیں تھا۔ انہی مہینوں ہوئی بارشوں نے جہاں دیواروں پہ سیلن چھوڑی، وہیں فرش پہ نمی بسیرا کر گئی۔ کچھ خطوط فرش کی تہہ سے چپک چکے تھے۔ میرا سفری بیگ جس میں سوائے آنسوؤں کے کچھ نہیں بھرا ہوتا، میں نے اسے لکڑی کی کرسی کے نیچے دھسا دیا۔ سال ہا سال بیت چکے ہیں، مجھے کوئی خط نہیں لکھتا، اور پھر ایک ساتھ اتنے زیادہ خطوط نے میری سانسیں بوجھل کر دی۔ کسی گزشتہ برس کی بات ہے، مجھے ملے تمام خطوط میں رات گئے باوجود بجلی ہونے کے لالٹین یا موم بتیوں کی روشنی میں سگریٹ پیتے ہوئے پڑھا کرتا تھا۔ خیر، یہ گئے دنوں کی بات ہے۔ شام ڈھلنے سے پہلے پہلے دوستوں کا ایک جم غفیر میری حالیہ سفری رودات سننے بیٹھک میں جمع تھا۔ ان کی ساری باتوں اور سوالوں سے کہیں زیادہ وزن اس شیلف کا محسوس ہوا جس پر میں نے وہ خطوط اکٹھے کر رکھے تھے۔ رات کے سائے وجود پکڑنے لگے۔ رفتہ رفتہ سارے دوست یکے بعد دیگرے اٹھے اور جانے لگے۔ چند ایک بچے کچے دوستوں نے صحن میں رکھے حقے میں چلم بھر دیا۔ عموماً ہم چلم نہیں پیتے، بیشتر دوست سگریٹ پیتے ہیں، مگر اس روز کمرے میں حقے کی گڑگڑاہٹ بھانے لگی۔ رات کا پہلا پہر بیتا تو کمرے میں میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ ایک ڈر جو مجھے خطوط کھولنے سے روک رہا تھا، اور پھر کسی تکنیکی خرابی کی طرح وہ خطوط خود بخود میرے سامنے کھل گئے۔ کسی اجنبیہ کے خطوط جو گاؤں سے شہر دیکھنے آئی تھی، ایک لڑکی جس نے میرے نام بلا وجہ اتنے خط لکھ چھوڑے۔ میں مطمئن ہو گیا اور پھر انہیں ترتیب سے پڑھنے لگا۔ وہ خط کسی ایسی لڑکی کے تھے جو کسی مہینے کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئی۔ اس کی عمر 30 سال سے کچھ نیچے تھی، مگر اس کی باتیں کسی کم سن لڑکی جیسی تھی۔ میں نے خطوط ڈاک ٹکٹس کی ترتیب اور تاریخ کے مطابق کھولنے شروع کیے۔ پہلے پہل کے خطوط بچکانی باتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ لڑکی کبھی اپنے کپڑوں کے رنگ کا تذکرہ کرتی، کبھی بالوں، کبھی آنکھوں، اور کبھی رنگ برنگی باتیں لکھتی۔ اس کا لکھا 7واں خط قدرے سنجیدہ اور بے ذائقہ تھا۔ اسے پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ایک دم جوانی کو پہنچ گئی ہے۔ اس نے بتایا وہ فراک پہننا چھوڑ چکی ہے۔ اب گاؤں میں چولہے کے لیے لکڑیاں لانے وہ نہیں نکلتی، نہ ہی مہمانوں کے سامنے کھانا پروستی ہے، اونچی آواز سے نہ تو بات کرتی ہے نہ ہی کہکہا لگاتی ہے۔ اس نے اپنے تمام تر کھلونے اپنی امی کے جہیز میں ملے پیٹی میں رکھ دیے ہیں۔ اس کا 7واں خط پڑھ کر ایسا لگا جیسے کمرے میں اندھیرا زیادہ ہو گیا ہے۔ کوئی غیر مانوس ڈر کمرے میں چھپ کر داخل ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کے تمام تر خطوط ایسے تھے جیسے ڈاکٹروں کی لکھی رپورٹ ہو، فقط ضروری باتیں۔ وہ بتاتی موسم گدلا اور بارش مکروہ درجے تک گیلی ہے۔ اس کے سامنے لوگ باتیں نہیں کرتے ہیں۔ گاؤں کی عورتیں اس کے پاس بیٹھ کر ایک دوسرے سے آنکھوں آنکھوں میں باتیں کرتی ہیں۔ اس کی ماں اس کے لیے پیسے اور چھوٹی بڑی چیزیں جوڑنے لگ گئی ہے۔ اس نے بتایا مجھے خوف کھا رہا ہے۔ اس 11ویں خط میں اس نے پہلی بار سوال کیا کہ مجھے بتاؤ وہ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ کاش میں سفر پہ نہ ہوتا تو اسے جواب دے پاتا۔ اس نے 12ویں خط میں لکھا کہ اس کا باپ اس کی ماں کے زیورات پالش کے لیے شہر کے زرگر کے پاس لے گئے ہیں۔ ماں اب گاؤں کی عورتوں کے گھر اور گاؤں کی عورتیں ہمارے گھر رسمی طور سے زیادہ آنے جانے لگی ہیں۔ 13ویں خط میں اس نے بتایا اس کا بھائی شہر سے زیادہ رقم بھیجنے لگ گیا ہے۔ اس دن وہ خط میں بڑے بھائی کی باتیں لے کر بیٹھ گئی۔ اس نے بتایا وہ سالوں پہلے شہر چلا گیا تھا، اب تو اس کی داڑھی بھی اگ گئی ہوگی۔ پھر ایک دم خط پڑھتے ہوئے مجھے لگا وہ افسردہ ہو گئی ہے۔ اس نے کسی طرح کے جلے لہجے میں لکھا تھا کہ ابا جان کہتے ہیں بڑے شہر گاؤں کے بچے کھا جاتے ہیں، وہ واپس کیوں نہیں آتا ہے۔ پھر 14ویں خط میں فقط سوالات تھے۔ بابا کی بات کا مطلب کیا ہے؟ شہر کیسے ہوتے ہیں؟ سنا ہے شہر میں گیس جیسی کوئی چیز ہوتی ہے جس میں پاتھیاں گوبر کی روٹی نہیں ڈالنی پڑتی اور آگ جل جاتی ہے۔ بتاؤ کیا اس پہ روٹی گول بنتی ہے؟ کیا شہر میں سچ مچ لوگ ایک دوسرے کے گھر نہیں جاتے؟ تمہارا شہر کیسا ہے؟ شہر میں سیلاب آتے ہیں؟ ہمارے یہاں سارے کھیت بہہ جاتے ہیں۔
अच्छा, क्या शहर में खेत होते हैं? और जाने क्या क्या अजीब तरह के सवालात जिनके किसी किस्म के सर पैर न थे। ऐसे सवालात कौन करता है? भला कौन सी लड़की है जो इतनी अनजानी है? आखिर ये किस जानिब का गांव है? क्या वो सचमुच 30 साल की है? और फिर उसने 20वां खत लिखा। उसका वो खत आज भी ऐसा लगता है जैसे उसने जानबूझकर नहीं लिखा, उससे गलती से लिखा गया। उसने साफ लिखा वो शादी नहीं करना चाहती, उसे मर्दों से डर लगता है, वो औरतों को मारते हैं। गांव में तो आए रोज कोई ना कोई किस्सा गर्दिश करता रहता है। जिरगा मर्दों का है, मर्दों के हक में फैसले होते हैं। जिरगे और पंचायत में सिर्फ मर्द ही क्यों होते हैं? मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, उल्टा औरतें मुझे मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रही हैं। उसने मदद मांगी थी, वो चाहती थी किसी तरह मैं उसके गांव आऊं और उसे यहाँ से ले जाऊं, मगर उसने कोई पता नहीं लिखा था। मेरा दिल लम्हा भर को रुक गया। मैंने खत बंद किया और कमरे में टहलने लगा। अजीब वसवसे, रोशनदान, खिड़की, दरवाजे और जाने कहां कहां से कूदकर मेरे साथ कमरे में टहलने लगे। कौन है वो लड़की? उसे मेरा एड्रेस किसने दिया? मैं किसी गांव में नहीं ठहरा। इतने दिन तो कभी नहीं कि कोई मुझसे ताल्लुक बना बैठता। मैं तो शक्लन भी हसीन नहीं और ना ही मेरा रंग गोरा है। और वो लड़की मुझे खत कहाँ से अरसाल करती है? क्या वो किसी डाकिये की बेटी है? शायद उसके घर के पास ही पोस्ट ऑफिस का बॉक्स होगा, मगर उसे मेरा पता किसने दिया? क्या ये कोई मजाक है? मेरे दोस्तों में से तो कोई ऐसा घटिया मजाक नहीं कर सकता। क्या वो सचमुच है? मगर वो कौन है? मैंने एक के बाद दीगरे उसके बकाया खतूत मानो एक ही सांस में पढ़ डाले। मुझे मालूम हुआ उसने शादी से पहले आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो शहर देखना चाहती है। उसका बूढ़ा बाप उसे शहर घुमाने लाया था। वो मेरे ही शहर आई थी। उसने बुलंद इमारतों का लिखा, हुजूम और गाड़ियों के शोर का लिखा, अच्छे खानों, महंगे बाजारों का लिखा। जिन जगहों का उसने नाम लिखा वो सब जगह मेरे शहर की हैं। मेरा सर चकरा कर रह गया। क्या वो सचमुच शहर आई थी? क्या देखना चाहती थी वो शहर में? और मेरा ही शहर क्यों? और जब मैंने उसका आखिरी खत पढ़ा, मुझे लगा किसी ने पूरा कमरा मेरे सर पर दे मारा है। उसे बहुत अजीब और गरीब लहजे में लिखा, भाई मेरी शादी हो गई है, तुम शादी में नहीं आए। अब्बा जान मेरी शादी पे खुश थे, वहीं वो बेहद उदास भी थे। मेरे भाई, मैं तुम्हारे शहर आई थी। शहर घूमना महज एक बहाना था। मैं और बाबा तुम्हें ढूंढने आए थे। शहर बहुत अजीब है, यहाँ बहुत भीड़ है। तुम हमें कहीं नहीं दिखे, हम तुम्हें नहीं ढूंढ सके। जिस एड्रेस पे मैं खत भेजती रही वहाँ ताला लगा था। शायद अब तुम वहाँ नहीं रहते। अगर ऐसा है तो तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि मैंने तुम्हें बहुत खत लिखे थे। मेरे प्यारे भाई, मैं तुम्हारी बहन हूँ जिसे तुमने फकत 10 साल की उम्र में ऐसे ही छोड़ दिया था और गांव से चले गए। आखिर तुम गांव से क्यों चले गए थे और मुझे क्यों साथ नहीं लेकर गए? तुम तो मुझे कांधों पे बिठा के खेतों में चक्कर लगाया करते थे, गाँव के मेले दिखाते थे। माँ भी बहुत रोई, उसकी आंखों में मोतिया उतर आया है। मेरे भाई, आखिर तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें मेरा कोई खत नहीं मिला? क्या तुम्हें मेरा ये खत भी नहीं मिलेगा? क्या जब से तुम हमें छोड़कर गए हो हमारी याद ने तुम्हें नहीं रुलाया? मैं उससे आगे नहीं पढ़ सका, मुझे पता है। इससे आगे आप भी नहीं पढ़ पा रहे होंगे। मैंने खत बंद कर दिया, मुट्ठी में भेज लिया। आखिर वो लड़की, यानी वो मेरी बहन, अच्छा मुझसे और नहीं लिखा जा रहा। ऐसी ही अच्छी और इस्लाही कहानियों के लिए YouTube चैनल सरफराज आसमान को सब्सक्राइब कर लें और Facebook पेज को फॉलो कर दें ताकि हम एक दूसरे के साथ एक अच्छे एहसास के साथ जुड़ सकें।